अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जानें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक क्राइम स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ जिसका नाम है दिल दीवाना प्यार के पत्थर। तो चलें शुरू करते हैं। हम थाने गए तो SHO हमारे इंतज़ार में बैठा था। उसे इत्तला मिल चुकी थी कि हम आ गए हैं और मौका वारदात पर हैं। वो घबराया हुआ था। हमने उससे पूछा कि उसने तफ्तीश कहाँ तक पहुँचाई है। उसने कहा कि वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। इसकी वजूहात उसने ये बताई कि उससे शहर के हिंदुओं ने कहा था कि ये मुसलमानों के मज़हब का मामला है, इसमें दखल ना देना। बाज़ मुसलमानों ने, जिनमें थाने के मुसलमान मुलाजिम ख़ास तौर पर शामिल थे, उसे डराया था कि ये कोई शिर शिरार है या इस मकान में जिन्नों का ख़ानदान आबाद हो गया है। ये ख़ानदान उन लोगों को मकान से निकालना चाहता है। उस हिंदू थानेदार ने एतराफ़ किया कि उसने डर के मारे तफ्तीश में दिलचस्पी नहीं ली। उसे यकीन था कि इस वारदात का मुल्ज़िम कोई इंसान नहीं। इंस्पेक्टर ग्रे ने उससे पूछा कि उसके मुखबरों ने उसे कोई ख़बर या कोई सुराख दिया था। उसने कहा कि मुखबर जवाब दे गए थे, वो सब जिन्नों और शिरशिरार से डरते हैं। उनमें से एक ने कहा कि नासिर अली नेक और इबादत गुजार आदमी है। वो शायद कोई चिल्ला या कोई वजीफ़ा कर रहा था जो किसी बद परहेज़ी की वजह से उल्टा हो गया है। हमने थानेदार की मजबूरी और वजाहत को कबूल कर लिया। सूरज गुरूब हो गया था। मैंने थानेदार को उन तीनों आमिलों वग़ैरह के ठिकाने बताए जिनके पास नासिर अली ये मालूम करने गया था कि उसके घर पर ये पुरस्रार आफत किस तरह नाजिल हुई है और इसका तोड़ क्या है। मैंने थानेदार से कहा कि सुबह सूरज निकले तो ये तीनों थाने में मौजूद हो। थानेदार कुछ हिचकिचाया। मैंने उसे कहा कि इन लोगों का मज़हब के साथ कोई वास्ता नहीं। उन्हें यह कहना कि एक मुसलमान थानेदार आया है और वो किसी परेशानी में मुब्तला है, उसने मशवरे के लिए बुलाया है। उन्हें यह पता ना चले कि तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। हम खाने और आराम के लिए रेस्ट हाउस में चले गए। बहुत देर इस वारदात पर बहस और गौर करते रहे। हमें यकीन हो गया था कि ये तावीज़ों का असर है या जादू का। ये उस औरत ने करवाया है जिसकी बेटी को नासिर अली की बीवी ने धुतकार दिया था। हमने उसे जाल में लाने के लिए और मुतलका आमिल को पकड़ने के तरीके सोचे और सो गए। सुबह थाने गए तो 3 आदमी बैठे थे। उन्हें अकेले अकेले अंदर बिठा कर पूछा। आधा दिन उन्हीं के साथ गुजर गया। ये पूछ कुछ बहुत तवील थी। तीनों ने कहा कि ये शिरशिरार की कारस्तानी भी हो सकती है और काले इल्म का असर भी। मैंने और इंस्पेक्टर ग्रे ने उनमें से हर एक से ये जानने की कोशिश की कि वो भी काला इल्म जानते हैं या उल्टे तावीज़ लिखते हैं। तीनों ने तौबा तौबा कहकर इनकार किया। उनमें से एक दूसरे के मुतल्लिक भी पूछा। किसी ने किसी की निशानदही नहीं की। उनसे ये भी पूछा कि वो इर्द गिर्द के इलाके में किसी ऐसे आमिल को जानते हैं जो काला इल्म जानता हो। उन्होंने बताया कि जिन्नात और शिरशिरात से निजात दिलाने वाले आमिल तो हैं, काले इल्म वाला कोई नहीं। मैंने नासिर अली के आबाई कस्बे का नाम लेकर पूछा कि वहाँ कोई है। उन्हें मालूम नहीं था। देखिए साहब, एक ने कहा, काला इल्म और उल्टे तावीज़ों का इल्म जानना कोई मुश्किल नहीं। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बड़े मजबूत दिल गुर्दे की ज़रूरत है। ये इल्म किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये गुनाह है। इसका असर उस पर भी हो सकता है जो ये इल्म इस्तेमाल करता है। गुनाह का असर गुनाहगार पर भी होता है, इसलिए आमिल काला इल्म जानने के बावजूद उसे बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आमिल किसी को उल्टा तावीज़ दे भी दे तो वो इसे राज में रखता है। ये मालूम करना बहुत मुश्किल होता है कि तावीज़ किसने लिखवाया, ये जादू किसने चलाया है। इसकी फ़ीस आमतौर पर कितनी होती है? बहुत ज़्यादा। मुझे जवाब मिला, आम लोग इतनी कीमत दे ही नहीं सकते। मैं आपको राज की एक बात बताता हूँ। अगर काला इल्म किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने वाली औरत हो और वो खूबसूरत और
जवान हो तो आमिल उसका काम कर देता है। ये औरत भी फीस में शामिल होती है। आप अगर गौर से देखें तो आपको किसी के खिलाफ उल्टे तावीज़ करवाने वाली सिर्फ औरतें मिलेंगी। हमने इन तीनों को ठोंक बजा कर देख लिया। हम दोनों ने बहुत जिरा की मगर कुछ हासिल ना हुआ। हमने उन्हें इकट्ठे बिठाकर पूछा कि वो इस वारदात का तोड़ नहीं कर सकते जो नासिर अली के घर में हो रही है। तीनों ने मुख्तलिफ़ तरीके बताए। उनमें से दो इसे जिन्नात की इंतकामी कार्रवाई कहते रहे। उन्हें हमने रुखसत कर दिया और नासिर अली के आबाई कस्बे के थाने में जाने की तैयारी करने लगे। हमें लड़की की मां को जाल में लेना था। हमने वज़रिया टेलीफोन वहाँ के थानेदार को इत्तला दी और 1.5 घंटे बाद वहाँ पहुँच गए। SHO सिख था। उसे वारदात की तफसील बताई, उसे लड़की के बाप का नाम बताया और कहा कि अपने मुखबरों को बुलाओ या उनके ठिकानों पर जाओ और हमें 2 सवालों का जवाब दो। एक ये कि ये घराना कैसा है और इसकी शोहरत कैसी है। दूसरे ये कि यहाँ उल्टे तावीज़ लिखने वाला कौन है। ये सिख तजर्बाकार थानेदार था। वो सिखों के ऐसे इलाकों में रह चुका था जहाँ 24 घंटों में 12 वारदातें हुआ करती थीं। ये ज़रूरी नहीं था कि हम चरण सिंह की उंगली पकड़कर उससे ताउन हासिल करते और उससे अलिफ बे पढ़ाते। हमने उसे वारदात की तफसील और अपने शकूक बता दिए। उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। हम उसे टेलीफोन पर बता देते तो भी वो ये काम कर देता, लेकिन हमने उस पर भरोसा ना किया। वो मुश्तबा अफराद के साथ साज़बाज कर सकता था। हमने उसके सर पर रहना ज़रूरी समझा। हमने नासिर अली की बीवी के मुतालिक भी थानेदार से कहा कि मालूमात फराहम करे। छोटे से कस्बे में हर कोई हर किसी को जानता था। मुखबरों के लिए किसी घर के हालात मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मुखबरों के मुतालिक आपको शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये लोग पुलिस की आँखें और कान होते हैं। हमारे वक्तों में इनमें बास मुस्तकिल तनख्वाह पर थे और ज़्यादातर काम के मुताबिक उजरत पर। हमने 2 मुअज़्ज़िज़ मुखबरों को अपनी हदायत दी। दोनों मुसलमान थे। उन्होंने लड़की और उसकी मां के मुतालिक वही रिपोर्ट दी जो नासिर अली की बीवी से हम सुन चुके थे। इससे हमें इत्मीनान हुआ कि नासिर अली की बीवी ने झूठ नहीं बोला। उन्होंने बताया कि ये मशहूर औरत मर्दों को उंगलियों पर नचाती है मगर किसी के हाथ कम ही आती है। उसकी इन हरकतों का नतीजा है कि कोई शरीफ और बाइज़्ज़त घराना उसकी बेटी का रिश्ता कबूल नहीं करता। लड़की का चाल चलन कैसा है? माँ की तरह शौक़ और हंसमुख है, लेकिन उसे अभी बदकार नहीं कहा जा सकता। हमारी औरतें बताती हैं कि लड़की की शादी जल्दी ना हुई तो माँ उसे ख़राब कर देगी। माँ ने लड़की को बहुत इस्तेमाल किया है कि कोई लड़का उसे अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कबूल कर ले, लेकिन बरादरी में उसे कोई कबूल नहीं करता। नासिर अली ने भी कबूल नहीं किया। उसका बड़ा लड़का तो उनके जाल में आया हुआ है। दोनों मुअज़्ज़िज़ मुखबरों ने मुझे चौंक कर देखा। उन्हें तवक्को नहीं थी कि मैं पहले ही बहुत कुछ जानता हूँ। उनकी हैरत को देखकर मैंने कहा, हमसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करना। जहाँ हेरा फेरी करोगे मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ लूँगा, फिर तुम जानते हो कि इसका नतीजा क्या होगा। जी हाँ, एक ने कहा, यह दुरुस्त है कि नासिर अली ने इस घराने को कबूल नहीं किया, लेकिन उसका लड़का उनके खूबसूरत जाल में ऐसा फंसा है कि निकलता नज़र नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर ग्रे ने उनसे पूछा, नासिर अली के घर के मुतालिक तुम लोग क्या जानते हो? साहब बहादुर, उनमें से एक ने कहा, आप हमसे पूछें कि नासिर अली के घर के मुतालिक हम क्या नहीं जानते। यहाँ मुसलमानों के घर थोड़े से हैं और सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं। किसी की कोई बात किसी से छुपी नहीं रहती। उसने साहब बहादुर को खुश करने के लिए कहा, हम लोग बहुत जाहिल और जंगली होते हैं साहब बहादुर। हमारी औरतें ना अपना पर्दा रहने देती हैं ना किसी दूसरे का। आप आधी दुनिया के बादशाह हैं, हम तो जानवर हैं। साहब बहादुर ने साहब बहादुरों की तरह कहा, फालतू बक बक मत करो, हमने जो पूछा है उसका जवाब दो। हाँ साहब बहादुर, उसने कहा, नासिर अली बहुत शरीफ आदमी है। वो डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर के दफ्तर में ऊंचे ओहदे पर है। हम इसी ज़िले में आते हैं। हमारा कोई ना कोई काम डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर के दफ्तर में पड़ जाता है। हम गरीबों को वहाँ कौन पूछता है? नासिर अली हमारे सारे काम करा देता है। रिश्वत लेता होगा? दोनों ने पहले कानों पर हाथ रखे, फिर ग्रे के आगे हाथ जोड़ दिए। दूसरे ने कहा, हमसे कोई सी कसम ले लो साहब बहादुर, नासिर अली इस शहर के किसी आदमी से रिश्वत नहीं लेता।
یہاں کا کوئی آدمی اس کے پاس چلا جائے تو اس کا کام بھی کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جا کر کھانا بھی کھلاتا ہے۔ ہم لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اور اس کی بیوی کیسی ہے؟ اچھی عورت ہے، ایک نے جواب دیا۔ ناصر علی نے اس کا دل اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ لڑکی اس گھر کو خراب کرے گی۔ میں بے دخ اٹھا۔ انسپکٹر گرے بھی چونکا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پوری بات سنائے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ اس عورت کے خلاف بات کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ ہم اس عورت کو بدنام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ شادی کے بعد اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نیک عورت ہے اور نیک خاوند کی بیوی ہے۔ اب تو ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ عورت جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی نیک، ملنسار اور ہر کسی کے دکھ میں شریک ہونے والی عورت ہے۔ شادی سے پہلے کی بات ہے کہ برادری کا ایک لڑکا اسے ایسا پسند آیا کہ اس نے ہیر رانجھے اور سونی مہیوال کی یاد تازہ کر دی۔ لڑکا بھی کھاتے پیتے گھرانے کا تھا۔ وہ تو لڑکی کا نام لیتا تو انگلیاں ہونٹوں اور آنکھوں کو لگاتا تھا۔ یہ الزام کوئی بھی نہیں لگا سکتا کہ ان کے تعلقات گندے تھے۔ یہ سب نے دیکھا کہ لڑکی چھتیں اور فصیلیں پھلانگ کر لڑکے سے ملتی تھی۔ لڑکا اسے جہاں بلاتا وہ خطرے مول لے کر وہاں پہنچتی تھی۔ لڑکے نے بھی اس کے لیے بہت خطرے مول لیے۔ دونوں نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے مار کھائی مگر ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ جانتے ہیں حضور، ہم لوگ اتنے بے غیرت نہیں کہ لڑکی لڑکے کی پسند کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔ لڑکے کی منگنی کئی سال پہلے کسی اور گھر میں ہو چکی تھی اور لڑکی کے والدین کہتے تھے کہ وہ اس لڑکے کو رشتہ نہیں دیں گے کیونکہ لڑکا آوارہ ہے اور اس نے ان کی لڑکی کو خراب کر دیا۔ لڑکے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی لڑکی اور وہ ملتے رہے۔ ایک سال بعد اس لڑکی کی شادی ناصر علی سے ہو گئی۔ سب کہتے تھے کہ یہ لڑکی ناصر علی جیسے شریف لڑکے کے ساتھ نہیں بسے گی اور وہ اس گھر کو بدنام کرے گی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے بھید لے کر بہت خوش ہوا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا تماشا دیکھا کرتے ہیں۔ ہم ناصر علی اور اس کی دلہن کا بھی تماشا دیکھنے کو بیتاب تھے لیکن ہمیں وہ تماشا نظر نہ آیا جو ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ لڑکی نے تو جیسے اپنے چاہنے والے کو دل سے اتار دیا تھا۔ عورتوں نے نظریں انہی پر لگائے رکھیں کہ یہ چوری چھپے ملتے ہوں گے لیکن ایسا نہ ہوا۔ ایک عورت تھی جو ان کے پیغام لاتی لے جاتی تھی۔ عورتیں اس سے پوچھتی تھیں۔ اس نے قسمیں کھا کر بتایا کہ لڑکی اسے نہیں ملتی۔ البتہ اس نے یہ بتا دیا کہ لڑکا اسے بلاتا ہے مگر لڑکی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے پڑھ کر جس کے ساتھ شادی کی ہے اسے وہ دھوکہ نہیں دے گی۔ لڑکی نے اسے یہ بھی کہا کہ ناصر علی نے مجھے زبردستی بیوی نہیں بنایا اور مجھے اغوا بھی نہیں کیا۔ پھر دن گزرتے گئے اور ہم لوگ مان گئے کہ ناصر علی کی بیوی نیک ہے اور اس نے اپنے میکے اور سسرال کی عزت رکھ لی ہے۔ اور اس آدمی کے گھر کا کیا حال رہا؟ بہت برا۔ اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا بھی نہیں اور اسے طریقے سلیقے سے بسایا بھی نہیں۔ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے اور 3 بچے بھی پیدا ہوئے۔ میاں بیوی اپنی اپنی جگہ پریشان اور ناخوش رہے۔ میں نے اور انسپکٹر گرے نے ان پر جرح کی اور اپنے کام کی چند اور باتیں ان سے معلوم کر لی۔ انسپکٹر گرے نے مجھے انگریزی میں کہا، اس عورت کو بھی ہم مشتبہ فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ کالا علم اور الٹے تعویذ زیادہ تر عورتیں کرواتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے تنگ آ کر ناصر علی کی بیوی کے لیے تعویذوں کے ذریعے مصیبت پیدا کی ہو۔ اسے شک ہو گیا ہوگا کہ اس کا خاوند اب بھی ناصر علی کی بیوی سے ملتا ہے۔ انسپکٹر گرے نے بات پتے کی تھی مگر میں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ وہ ابھی تک لڑتے ہیں تو مجھے انہوں نے یہ کہہ کر مایوس کر دیا کہ 1 سال گزرا، وہ عورت مر گئی ہے۔ ناصر علی کے ساتھ اس آدمی کے تعلقات کیسے ہیں؟ ان میں ناراضگی پیدا نہیں ہوئی۔ ناصر علی جیسا آج ہے ایسا ہی شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا، اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ اس خاندان کی آنکھیں بھی روشن ہیں اور دماغ بھی روشن۔ ناصر علی کو بھی معلوم تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کی جا رہی ہے اس کا دل کہیں اور ہے۔ اس نے شادی کی اور اس کے گھر میں کبھی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی۔ ہم تعریف ناصر علی کی ہی کریں گے۔ اس نے اس آدمی کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے رکھے جسے اس کی بیوی چاہتی تھی۔ حالانکہ ناصر علی اور اس آدمی کے اخلاق میں سفید اور سیاہ جتنا فرق ہے۔ ناصر علی جتنا نیک ہے وہ آدمی اتنا ہی بد ہے۔ کیا بدی کرتا ہے؟ صاحب بہادر، اس کا زمیندارہ اچھا ہے اس لیے اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں۔ سکھوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پی لیتا ہے جو ہمارے مذہب میں حرام ہے۔
بدمعاش عورتوں کے پاس جاتا ہے، اس عورت کے ساتھ بھی اس کا دوستانہ ہے جو اپنی بیٹی ناصر علی کے بیٹے کو دینا چاہتی ہے۔ اس عورت نے اس سے بہت مال کھایا ہے، پھر یہ تکیے پر جوئے کی بازی بھی لگاتا ہے۔ انسپکٹر گرے نے مجھے کہا، ان دونوں نے بڑی دلچسپ اور رومانی باتیں سنائی ہیں، تم بھی دلچسپی لے رہے ہو، میں بھی جرا کیے جا رہا ہوں، لیکن تم نے محسوس نہیں کیا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اور ہم اپنی لائن سے ہٹ گئے؟ مجھے کچھ اطمینان ہو رہا ہے، جیسے ہم منزل کے قریب آ گئے۔ میں نے کہا، ہمارے ملزم یہی ہیں۔ انسپکٹر گرے بہت حد تک میرا ہم خیال تھا۔ تم دونوں ہر جگہ کی خبر دے سکتے ہو، میں نے ان معزز مخبروں سے کہا۔ ان باتوں کو ایک طرف رکھو جو ہم تم کرتے رہے ہیں، میرا ایک کام کرا دو۔ دونوں زرخرید غلاموں کی طرح متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا، سنا ہے یہاں کوئی آدمی الٹے تعویذ لکھتا ہے اور الٹا عمل بھی کرتا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی حضور؟ ایک نے فدویانہ مسکراہٹ سے کہا، آپ کو الٹے علم کی کیا ضرورت ہے؟ قانون آپ کے ہاتھ میں، ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھ میں، آپ تو کالے علم کے بغیر ہی دشمن کا بھٹا بٹھا سکتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا آدمی؟ ہے جی، بڑی عمر والے نے کہا، اور اس نے دوسرے آدمی سے پوچھا، کیوں چودھری؟ گوگل یہ کام نہیں جانتا؟ جانتا تو ہے، کرے گا نہیں، دوسرے نے کہا۔ وہ جن حاضر کرتا ہے، 2 پھونکے مار کر شرشرار کو دفع کر دیتا ہے، مگر الٹا تعویذ شاید نہ دے۔ کہتے ہیں کہ یہ کام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میں اسے منہ مانگے پیسے دوں گا، میں نے کہا۔ آپ کو شاید دے دے، اگر آپ کہیں تو میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میں نے گوگل کا ٹھکانہ معلوم کر لیا۔ انسپکٹر گرے نے مجھے انگریزی میں کہا، لمبا راستہ اختیار نہ کرو، اسے یہاں بلاؤ اور ظاہر کرو کہ تمہیں اس کے علم کی ذاتی ضرورت ہے، پھر اپنا جادو چلاؤ۔ تم یہ کام کر سکتے ہو، میں بھی ساتھ ہوں گا۔ انہی سے کہو کہ اسے بلا لائیں۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ گوگل کو یہاں لے آؤ، اسے کہنا کہ بڑی دور سے ایک مسلمان تھانے دار تمہاری شہرت سن کر آیا ہے، اسے اپنے ذاتی کام کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ اگر وہ نہ آنا چاہے تو میں اس کے ڈیرے پر آ جاؤں گا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھے تو ایک نے مجھے کہا، حضور، آپ نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ نے ہم سے یہ باتیں کیوں پوچھی ہیں؟ اگر حضور بتا دیں تو ہم شاید آپ کی مدد کر سکیں۔ میں نے انہیں ٹال دیا اور کہا کہ ان کے ساتھ بڑی دلچسپ گپ شپ رہی ہے۔ میں نے ان کی اتنی تعریف کی کہ ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ یہ لوگ انگریزوں کو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھا کرتے اور پولیس کے افسروں کے آگے بچ جایا کرتے تھے۔ آج بھی ان میں سے کسی کے گھر جائیں تو وہ آپ کو سندوں کا ایک پلندہ بڑے فخر سے دکھائے گا۔ یہ عام سے کاغذات ہوں گے جن پر انگریز افسروں نے اس کی خدمات کو سراہا ہوگا۔ ان میں بعض سندیں انگریز لیفٹینوں کی لکھی ہوئی ہوں گی، ان کی انگریزی تحریر ایک جیسی ہوگی۔ میں شکار کھیلنے گیا تو اس آدمی نے میری بہت مدد کی۔ یہ آدمی ہر قسم کے حالات میں قابل اعتماد ہے اور انعام کا مستحق۔ یہ لوگ انگریزی لکھ پڑھ نہیں سکتے، لیکن ہر سند کو پہچانتے ہیں کہ یہ کون سے افسر نے دی تھی اور اس میں کیا لکھا ہے۔ دونوں چلے گئے۔ ان دونوں کی رپورٹ کے بعد ہمیں کسی اور مخبر کی رپورٹ کی ضرورت نہیں رہی تھی، البتہ ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کی ماں اس عامل کے پاس جاتی ہے یا نہیں، اور اس عامل نے اسے تعویذ وغیرہ دیا تھا یا نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یقین سا ہونے لگا تھا کہ ملزم یہی عامل ہے اور کالا علم کرانے والی یہی عورت ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ انسپکٹر گرے کے کہنے کے مطابق اس پر ہمارا براہ راست حملہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ میں محتاط ہو کر آہستہ آہستہ دوسروں کے ذریعے اس حد تک پہنچنا چاہتا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہمارے 2 معزز مخبروں کے ساتھ ایک آدمی آیا جس کے منہ سے 10 قدم دور سے چرس کی بو آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کراہیت سی تھی، یا شاید میں اسے حقارت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر عجیب سے طریقے سے سبز صافہ باندھ رکھا تھا، کرتا بھی سبز تھا اور شلوار کا رنگ پھیکا پھیکا سا تھا۔ اس کے دونوں کانوں میں چھوٹی چھوٹی مندریاں تھیں اور گلے میں جامن کے سائز کے ان موتیوں کی مالا تھی جو لوگ بھینسوں کے گلوں میں ڈالا کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کوئی ورد کر رہا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال اس طرح کیا کہ جھک کر اس کے گھٹنے چھوئے، مصافحہ کیا اور اس کے ہاتھ چومے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ انسپکٹر گرے نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے اس کا استقبال کس طرح کیا ہے۔ گرے نے بھی اٹھ کر اسی طرح ہاتھ ملایا، جھک کر اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔
اس سے عامل کا دماغ یقیناً بے قابو ہو گیا ہوگا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا، ہم دونوں اس کے بیٹھنے کے بعد بیٹھے۔ حکم جناب، اس نے آنکھیں ادھ کھلی کر کے جلالی سے لہجے میں کہا۔ کیسے یاد فرمایا؟ دلی سے آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں۔ میں نے حاجت مند مریدوں کی طرح التجا کی۔ یہ صاحب بہادر پولیس کا افسر ہے، یہ بھی کہتا تھا کہ میں اس برگزیدہ شخصیت کو دیکھوں گا جو گھر بیٹھے ایک پھونک سے دشمنوں کے گھر پھونک ڈالتی ہے۔ میں آپ سے کوئی کام پولیس کے رعب سے نہیں کراؤں گا، جو خدمت آپ بتائیں گے کروں گا، منہ مانگا نذرانہ پیش کروں گا۔ مراد کیا ہے؟ اس نے پرانے زمانے کے بادشاہوں کی طرح پوچھا۔ ایک دشمن نے میرا بہت نقصان کیا ہے، میں اس کا نقصان ایسے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تباہ ہو جائے، میں نے کہا۔ میں نے ایک کہانی گڑھ کر اسے سنا دی، مگر اس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اور زیادہ منت سماجت کی۔ اس نے پھر بھی معذوری کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ یہ بہت خطرناک کام ہے۔ اس نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ وہ کالا علم جانتا ہے۔ آپ نے ایک کام حال ہی میں کیا ہے، میں نے کہا۔ آپ کے پتھر اور شعلے امبالہ کے ایک گھر پر برس رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی کرامات ہے۔ اس کی آنکھیں جو ادھ کھلی تھیں پوری کھل گئیں اور اس کا چہرہ صاف بدل گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔